عقل مند اور دانا وہ انسان ہے جو آخرت کی تیاری کرنے والا ہے، اپنی موت کو یاد رکھنے والا ہے، قبر کو یاد رکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے بقا زار و قطار روتے حتیٰ یبل لحیۃ، ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، تو کہنے والے نے کہا تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، آپ جنت کا بھی آپ کے سامنے ذکر ہوتا ہے، جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس وقت آپ ایسے زار و قطار نہیں روتے، لیکن جب آپ قبر کو یاد کرتے ہیں تو آپ زار و قطار روتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر من، جو آدمی قبر کی سختی سے نجات پا گیا تو بعد کے معاملات اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے، اور جو آدمی قبر کے اندر ہی پھنس گیا تو بعد کے معاملات اس کے لیے بہت زیادہ سخت کر دیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے معاملے کو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ گھبراہٹ والا معاملہ ہے، کیونکہ قبر میں انسان اکیلا جاتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنی قبر کو روزانہ یاد کیا کرے کہ میں جب قبر کے اندر جاؤں گا، منو مٹی میرے اوپر ڈال دی جائے گی، تو جب میں منو مٹی کے نیچے آ جاؤں گا اس وقت میری کیا کیفیت بنے گی۔ پھر جو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں منکر اور نکیر، مر ربو کا، ماں دینو کا، من نبیک، کیا میں یہ سوالوں کے جواب دے سکوں گا؟ اگر کوئی آدمی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرنے والا ہے تو ظاہری بات ہے جب اس سے کہا جائے گا آپ کا رب کون ہے تو وہ کیسے فرشتے کو کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ تو ساری زندگی شرک کرتا رہا، اپنی بیوی کو بھی شرک پہ لگائے رکھا، بچوں کو بھی شرک پہ لگائے رکھا، بچوں کے نام بھی شرکیہ رکھے، اور ایسا بندہ وہ کیسے فرشتے کو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے؟ جو آدمی وہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا کرتا تھا وہ کس طرح کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ جو ہر جگہ پر سجدے کیا کرتا تھا، صالحین کی قبروں کو اس نے سجدہ گاہ بنا لیا، وہ کیسے کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر فرشتہ کہے گا من نبیو کا، آپ کے نبی کون ہے؟ تو ظاہری بات ہے جس نے اپنی نسبت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بجائے وہ لوگوں کو تقلید کی دعوت دیتا رہا کہ آپ فلاں کی تقلید کر لو، تقلید شخصی کی دعوت دیتا رہا، جبکہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، اور اس نے ساری زندگی صرف کر دی لوگوں کی تقلید کرنے کے اندر، غیر معصومین کی بات کو جناب حرف آخر سمجھنے میں اس نے ساری زندگی صرف کر دی۔ تو بات یہ ہے ایسا آدمی وہ کیسے کہے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے اپنی نسبت کو قائم رکھا، محمدی بن کر زندگی گزاری، اور حدیث کے ساتھ اپنی نسبت کو اس نے برقرار رکھا، اور وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، تمام حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ کی اطاعت میں گزار دی، تو وہ فرشتے سے کہے گا کہ نبی محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جب فرشتہ کہے گا ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا، دین اسلام میں داخل ہوا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو بھی پورا کیا، تو وہ بڑی آسانی سے کہہ دے گا میرا دین اسلام ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے دین اسلام وہ جناب اپنا ظاہری طور پر تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں، لیکن نہ نماز پڑھتا ہے، استطاعت کے باوجود حج بھی نہیں کرتا، فرضی روزے بھی نہیں رکھتا، حقوق العباد میں بھی کوتاہی کرنے والا ہے، حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کرنے والا ہے، بس نام کا مسلمان ہے، باقی سارے کے سارے کام وہ ہندوؤں والے ہیں، ایسی رسمیں کرنے کے اندر یہ سب سے آگے آگے ہوتا ہے جو ہندوانہ رسمیں ہیں، اور جب کوئی دین کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ جب کسی ایسے بندے کو دیکھ لیتا ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کا استہزاء کرتے، جبکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھ لیتا ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، یا ایسی کوئی عورت جس نے برقع پہنا ہوئے ہے، تو ایمان والوں کا مذاق اڑانا اور اپنے آپ کو کہنا کہ ہم تو بڑے ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، ہم جدت پسند ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں ان کا مذاق اڑانا، جو بھی دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتا ہوا قبر کے اندر جب پوچھا جائے گا کہ آپ کا دین کیا ہے تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ کیسے اس نے یہ کہنا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، جب آپ نے کبھی نماز پڑھی نہیں ہے، روزہ رکھا نہیں ہے، استطاعت کے باوجود حج کیا نہیں ہے۔ پھر دوسرا کیا گناہ ہے کہ اہل ایمان کا استہزاء کرنا،
تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی سختیوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قبر کے امتحان میں کامیاب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی میں جس طرح حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو رب ماننا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے عبادت میں، معاملات میں، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حقیقی طور پر ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین اسلام کے تقاضے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔